السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ بیٹا جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 12 ہاکی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پاکستان نے 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا، 8 مرتبہ سونے تمغے وہ اس نے جیتے، اور کتنے نامور شخصیات اس کھیل میں پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا میں نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ جیسے کہ آپ بیٹے جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں کچھ سوالات وہ پوچھے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جائزہ لیا جائے کہ وہ سبق جو انہوں نے پڑھا ہے انہیں یاد ہے یا نہیں ہے، اور اس سبق سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، ہاکی، فٹ بال یا کبڈی؟ تو درست جواب ہے ہاکی۔ بے 1876 میں پہلی باقاعدہ ہاکی ایسوسی ایشن قائم ہوئی۔ نیو یارک میں، ماسکو میں، تہران میں، لندن میں؟ درست جواب ہے لندن میں۔ جیم ہاکی کی ہر ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں 9، 10، 11 یا 12؟ تو درست جواب ہے 11۔ دال پاکستان ہاکی فیڈریشن قائم ہوئی 1947 میں، 1948 میں، 1949 میں، 1950 میں؟ درست جواب ہے 1948 میں۔ ہے پاکستان ہاکی ورلڈ کپ جیت چکا ہے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ تو درست جواب ہے 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق موضوع الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف کھیل یا ورزش کے دوران انسانی جسم میں ڈیش کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے؟ تو خالی جگہ میں آئے گا خون۔ بے ہاکی ایک اجتماعی کھیل ہے، اسے خالی جگہ ٹیمیں مل کر کھیلتی ہیں؟ تو خالی جگہ میں آئے گا 2۔ جیم نئے قوانین کے مطابق ہاکی میچ ڈیش کوارٹرز پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو خالی جگہ میں آئے گا 4۔ دال پاکستانی ہاکی ٹیم نے اپنے عروج کے دور میں ڈیش مرتبہ ورلڈ کپ جیتا؟ تو خالی جگہ میں آئے گا 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ سابق کپتان ڈیش کو بین الاقوامی مقابلوں میں 348 گول کرنے کا اعزاز حاصل ہے؟ تو خالی جگہ میں آئے گا سہیل عباس۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے۔ کالم الف کالم بے ہاکی کھیلا جا رہا ہے 510 قبل مسیح سے۔ پہلی ہاکی ایسوسی ایشن 1876 میں لندن میں قائم ہوئی۔ 4 مرتبہ ہاکی ورلڈ کپ جیتے، 1971 میں، 78 میں، 1982 میں اور 1994 میں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن بنی 1948 میں۔ پاکستان نے چاندی کے تمغے حاصل کیے 1956 میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف کھیلوں کی اہمیت بیان کریں۔ کھیل انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ جسم کو مضبوط، دماغ کو سکون اور ذہنی تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ بے نئے قوانین کے مطابق ہاکی میچ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ جواب نئے قوانین کے مطابق ہاکی کھیل کا دورانیہ 4 کوارٹرز پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر دورانیہ 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ جیم ہاکی کے میدان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی لمبائی اور چوڑائی بتائیں۔ جواب ہاکی کا میدان مستطیل شکل کا ہوتا ہے، اس کی لمبائی 91.4 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہوتی ہے۔ دال پاکستان کتنی مرتبہ ہاکی ورلڈ کپ جیت چکا ہے؟ جواب پاکستان 4 مرتبہ ہاکی ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ اس کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ جواب پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اور یہ 510 قبل مسیح سے کھیلا جا رہا ہے اور اس کا آغاز یونان سے ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے جوابات تحریر کر کے تختہ بورڈ پر بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں بار بار یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 6، ذرائع ابلاغ کی مدد سے کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ کھیلوں کی اہمیت پر گفتگو کیجیے۔ اساتذہ کرام اس میں بچوں کی معاونت فرمائیں تاکہ انہیں مواد اکٹھا کر کے دیں اور تاکہ بات چیت کرنے کے قابل ہو سکے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق ہاکی کو غور سے سنیے اور سبق میں سے غیر ضروری تفصیلات کو منہا کرتے ہوئے سبق کے اہم نکات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام سبق میں سے اضافی باتیں وہ حذف کرنے کے بعد اہم نکات وہ تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے، دی ہوئی عبارت توجہ سے سنیں، اس میں بتائی گئی معلومات اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام اس
عبارت کی بلند خوانی کروائیں اور اہم نکات جو ہیں وہ بچوں کو تحریر کروائیں بورڈ پر لکھ کر، تاکہ بچے سمجھ سکیں اور ان میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ کسی بھی عبارت سے اہم نکات کیسے اخذ کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے الفاظ کے متلازم الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر ان کے متلازم الفاظ لکھیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ لفظ کے متلازم کیسے لکھے جاتے ہیں اور انہیں بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی، محاورہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلا خون سفید ہونا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب خون کا واقعی سفید ہو جانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جانا۔ مثال کے طور پر آج کل سگے رشتوں کا بھی خون سفید ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، محاورات کا مفہوم تحریر کیجیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام ان محاورات کو تختہ بورڈ پر محاوروں کو جملوں میں استعمال کر کے لکھیں، کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ محاورات کو جملوں میں کیسے ترتیب دیا جاتا ہے اور وہ بار بار یاد کر کے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تخلیقی لکھائی، تبصرہ، کوئی کتاب، رسالہ یا مضمون پڑھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ تبصرہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ کسی بھی چیز پر تبصرہ کرتے وقت سب سے پہلے اس چیز کا تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کتاب کے بارے میں تبصرہ لکھتے وقت سب سے پہلے اس کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام، اس کے ناشران اور صفحات کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب کا مختصر تعارف لکھتے ہیں اور پھر اس کے علمی معیارات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آخر میں کتاب کے ظاہری خوبیاں اور خامیوں پر بات کی جاتی ہے۔ تبصرہ انسانی ذاتی رائے پر مبنی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں تبصرہ تحریری طور پر پیش کیجیے۔ اساتذہ کرام بچوں کو کوئی کتاب پر مہیا کریں اور اسے پڑھنے کے لیے کہیں اور پھر اس کے بعد خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بچوں کو بتلائیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے، وہ تنقیدی نکات سے کسی کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو سکے اور تبصرہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ سوال نمبر 12 ہے، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ اس کے بارے میں زبانی تبصرہ جماعت میں پیش کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا پسندیدہ کھیل الگ سا ہوتا ہے، تو بچے اپنے اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں اساتذہ سے بات چیت کریں تاکہ اساتذہ انہیں اس کھیل کی خصوصیات بتا سکیں تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل کر سکیں اور بچوں کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے تمام سوالات بڑی توجہ سے بڑے ہی دھیان کے ساتھ جو ہے وہ حل کیے ہوں گے اور کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا، چھوٹ نہیں گیا ہوگا کہ جو حل نہ کیا ہو۔ اس طرح آپ کا ایک بہترین جو ہے وہ نوٹس بک تیار ہوگی ہوگی جسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال بھول جائے تو پھر دوبارہ سے یاد کر سکتے ہیں۔ بار بار پڑھنے سے سبق جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ امتحانات میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔